السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی الحمدللہ، آج ہم انتہائی دو اہم واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سے جو دونوں معجزات سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلا معجزہ چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا، اور دوسرا اسراء والمعراج۔ چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا جو ہے یہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، تو یہ قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے۔ اقتربت الساعۃ، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی، وانشق القمر، اور چاند ٹکڑے ہو گیا، یعنی دو ٹکڑے ہو گیا، بیچ میں سے کٹ گیا۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے۔ انشاءاللہ باذن اللہ، اللہ نے توفیق دی تو آپ کے ساتھ قیامت کی نشانیوں کا بھی ایک سیشن ہوگا، جس میں ہم پوری تقریباً 136 کے قریب ہیں، 137 میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہاں پہ انشاءاللہ باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کی بھی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے ہم کس فیز سے گزر رہے ہیں۔ علم اللہ کو ہے، لیکن اس کی علامات نشانیاں ضرور بتائی گئی ہیں، تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کس پوزیشن پر کھڑے ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ چاند کے دو ٹکڑے ہونا اور اسراء والمعراج کو ہم مکمل کریں گے۔ میری کوشش ہوگی اسراء والمعراج مکمل ہو جائے، اگر کچھ رہ گیا تو انشاءاللہ اسے ہم کل کنٹینیو کریں گے۔ اچھا، معجزے قریش مانگتے رہے، وہ کہتے کہ یوں کر دیں، نہر نکل آئے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، کیونکہ اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں بغور تو جس قوم نے معجزہ طلب کیا ان کو معجزات عطا کیے گئے، وہی ان کی ڈیمانڈ کے مطابق۔ لیکن جب وہ معجزہ عطا کر دیا گیا تو پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے، کہ جب وہ معجزہ مل جائے اور اس کے بعد قوم ایمان نہ لائے تو پھر اس قوم کو عذاب کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ تو جتنی بھی آپ پیچھے تذکرے اٹھا کر دیکھ لیں، اونٹنی کا واقعہ، جب اونٹنی دکھا دی گئی وہ نہیں مانے تو پھر ان کو عذاب کا شکار ہونا پڑا، اور بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے قرآن پاک میں، کہ جب معجزہ دکھا دیا جاتا ہے ڈیمانڈ پر تو پھر مہلت نہیں ملتی۔ اور اس امت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مہلت ہی مہلت ہے قیامت تک، تو اس لیے ان کو ڈیمانڈ پر معجزے نہیں دکھائے گئے، تاکہ پھر ان کا بھی وقت ختم نہ ہو جائے، کیونکہ اس امت پر ایک اجتماعی عذاب نہیں آنا، مختلف صورتوں میں آئے گا، لیکن وہ صفحہ ہستی سے مٹنے والا عذاب نہیں آنے والا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے۔ تو ہم اللہ کا احسان مند ہے کہ اس نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا، اس نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا، پھر ہمیں مزید انعام نواز دیا کہ ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے پاس، یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، مسلمان بنایا ہے۔ اب چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا، دیکھیں اس کی ڈیمانڈ انہوں نے نہیں کی تھی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نشانی آپ کو عطا فرما دی۔ اس کا میں آپ کو سنا دیتا ہوں کیا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں جی، اسلامی دعوت مشرکین کے ساتھ اسی کشمکش کے مرحلے سے گزر رہی تھی کہ اس کائنات کا نہایت عظیم الشان اور عجیب و غریب معجزہ رونما ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کے مجادلات، یعنی جھگڑے کے جو بعض نمونے گزر چکے ہیں، یہ ہم آلریڈی اسٹڈی کر چکے ہیں کہ وہ کس قسم کے مسائل تھے۔ انہوں نے آپ کی نبوت پر ایمان لانے کے لیے خرق عادت نشانیوں کا مطالبہ بھی کیا، اور قرآن کے بیان کے مطابق انہوں نے پورے زور دے کر قسم کھائی کہ اگر آپ نے ان کی طلب کردہ نشانیاں عطا فرما دیں تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے، مگر اس کے باوجود ان کا یہ مطالبہ پورا نہیں کیا گیا اور ان کی طلب کردہ کوئی نشانی انہیں عطا نہیں کی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب کوئی قوم اپنے پیغمبر سے کوئی خاص نشانی طلب کرے اور دکھلائی جانے کے بعد ایمان نہ لائے تو اس کی قوم کی مہلت ختم ہو جاتی ہے اور اسے عذاب عام سے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ چونکہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، اور اس سے معلوم تھا کہ اگر قریش کو ان کی طلب کردہ کوئی نشانی دکھا دی گئی تو وہ فی الحال ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس کے بعد جو مختصر وہ فرماتے ہیں کہ جی، اور اللہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ اگر کوئی نشانی نہ بھی دکھلائی جائے لیکن مزید مہلت دے دی جائے تو آگے چل کر یہی لوگ کوئی نشانی دیکھے بغیر ایمان لائیں گے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طلب کردہ کوئی نشانی نہیں دکھلائی، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ان کی طلب کردہ نشانی ان کو دکھلائی جائے، لیکن پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر انہیں ساری دنیا سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا۔ یعنی جو پہلی قوموں کو دیا گیا عذاب، اس قوم کو اس سے بھی زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا، اور چاہیں تو نشانی نہ دکھلائی جائے اور توبہ اور رحمت کا دروازہ ان کے لیے کھلا رکھا جائے۔ تو نشانی نہ دکھلائے جانے کا مطلب تھا کہ اس امت کے لیے توبہ اور رحمت کے دروازے کھلے رہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی آخری صورت اختیار فرمائی
کہ ان کی توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے، یعنی ان کو فی الحال کوئی نشانی نہ دکھا بلکہ نشانی نہ دکھائی جائے اور انہیں توبہ اور رحمت کے سائے میں ہی رکھا جائے کہ یہ توبہ اور رحمت کے ہی امیدوار رہیں۔ تو یہ تھی کہ مشرکین کو ان کی طلب کردہ نشانی نہ دکھلانے کی اصل وجہ، لیکن چونکہ مشرکین کو اس نقطے سے کوئی سروکار نہ تھا، اس لیے انہوں نے سوچا کہ نشانی طلب کرنا آپ کو خاموش اور بے بس کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس سے عام لوگوں کو مطمئن بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ پیغمبر نہیں بلکہ سخن ساز ہیں۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ چلو اگر یہ نامزد نشانی نہیں دکھلاتے تو کوئی تعین کے بغیر کوئی بھی نشانی دکھلا دیں، یعنی جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں اگر یہ وہ نہیں دکھاتے تو کوئی بھی دکھا دیں۔ اب وہ یہ چاہ رہے تھے کہ نشانی نہیں آئے گی تو ہم پھر انہیں خاموش کر پائیں گے، ان کا یہ یقین تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، اور وہ چاہتے تھے کہ ہم جان سکیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے سوال کیا کہ انہیں کوئی نشانی دکھلا دی جائے۔ جواب میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ انہیں بتلا دو آج رات نشانی دکھلائی جائے گی، اور رات ہوئی تو اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھلا دیا۔ صحیح بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ انہیں کوئی نشانی دکھلائیں، آپ نے انہیں دکھلایا کہ چاند 2 ٹکڑے ہے، یہاں تک کہ انہوں نے دونوں ٹکڑوں کے درمیان ہرا کے پہاڑ کو دیکھا، یعنی چاند اتنا 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا کہ ہرا کا پہاڑ بیچ میں نظر آ رہا تھا۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا یہ معجزہ صاف تھا۔ قریش نے اسے بڑی وضاحت سے کافی دیر تک دیکھا اور آنکھیں مل مل کر اور صاف کرتے رہے اور ششدر رہ گئے، لیکن پھر بھی ایمان نہ لائے، بلکہ یہ کہا کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ تو یعنی وہ کسی صورت بھی ایمان لانے والے نہیں تھے۔ تو یہ تھا مختصر سا چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ، لیکن امپورٹنٹ بات وہی ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ سب سے پہلی جو قیامت کی گھڑی کی جو نزدیکی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ آپ کی نبوت سب سے پہلی نشانی ہے قیامت کی، آگے پھر مزید ہیں انشاءاللہ، ضرور آپ کے ساتھ اب ڈسکس ہوں گی وہ۔ اسراء و معراج، اسراء و معراج انتہائی اہم واقعہ ہے، اس سے بہت سارے احکامات بھی ہیں۔ اچھا، اسراء و معراج، اسراء کا مطلب ہوتا ہے سفر اور رات کا سفر، اور معراج کا مطلب ہوتا ہے اوپر اٹھائے جانا، کسی چیز کو بلند کر لینا۔ اس کو اسراء و معراج اس لیے کہا جاتا ہے کہ مکہ المکرمہ سے بیت المقدس تک یہ سفر اسراء تھا، رات کا سفر تھا، اور بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر معراج تھا، آپ کو اٹھایا گیا۔ معراج عربی میں کہتے ہیں کہ اسم الاعلیٰ ہے، کسی چیز کو اوپر یعنی کوئی ذریعہ بنا کے اٹھایا جانا۔ تو اس میں ذریعہ آپ کو پتہ ہے کون تھے، جبریل علیہ السلام تھے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اسراء و معراج کا واقعہ شیئر کروں گا۔ اس کی جو کم و بیش اس کی جو روایت ہے وہ 45 صحابہ کرام سے ہے۔ 45 صحابہ کرام اس واقعے کے راوی ہیں۔ یہ واقعہ کیوں پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پچھلی 11-12 سالہ زندگی تھی وہ بہت تکلیف میں گزری، پھر جو واقعہ طائف نے آپ کو توڑ کر رکھ دیا، آپ کی ہمت کہیں ٹوٹ نہ جائے، تو اللہ نے اپنی مرضی سے ارادہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیمانڈ نہیں کی تھی، اللہ نے ارادہ کیا کہ آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی جائے، آپ کو وہ چیزیں دکھائی جائیں جس کا آج تک آپ سے تذکرہ کیا جاتا رہا ہے، تاکہ آپ کو عین الیقین حاصل ہو جائے۔ یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے باوجود بھی تھا، لیکن صاف ظاہر ہے کہ اس کے بعد آپ جب آ کے یہ خبر دیں گے، بیسیکلی یہ امتحان پڑھنا تھا، ایک تو یہ معجزہ ملنا تھا، اور دوسرا یہ امتحان تھا ہمارے لیے، ہمارے لیے، قریش کے لیے، ہمارے لیے بھی۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اس کے اوپر مکمل یقین کرنے سے ذرا ہچکچا جاتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے وہ آیت بھی شیئر کروں گا جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ یہ ایک امتحان بھی ہے ہمارے لیے کہ ہم اس معجزے پر یقین کرتے ہیں کہ نہیں۔ مورخین بتاتے ہیں جی یہ ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس میں بیچ میں چند چیزیں لکھی ہوئی ہیں، میں آپ کو اینڈ پہ لے جاؤں گا۔ چند بنیادی اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، اسراء و معراج کے معنی میں نے آپ کو بتا دیے۔ قرآن مجید میں اسراء و معراج کا تذکرہ کس طرح ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے یہ بتایا سبحان الذی، کہ پاک ہے وہ ذات، بغیر اس تمام عیوب سے پاک ہے۔ سبحان الذی، تمام عیوب، اس پہ کوئی عیب نہیں ہے، یعنی اللہ نے اس تمام واقعے کی نسبت اپنی طرف کر لی کہ اس واقعے کو کروانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ مرضی ہے نہ اس میں ڈیمانڈ شامل ہے۔ پھر ہے اسرا یسری، سیر سارا یسیرو، اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا، رات میں سیر کرنا، اور اسرا ہوتا ہے سیر کروانا، یعنی کسی کو سیر کروانا۔ تو اللہ نے سیر کروائی، کس کو کروائی؟ بعبدہ، عبدن کا لفظ لا کے یہ بتا دیا گیا کہ بندے کو، بما روح اور جسم کے، یہاں روح نہیں کہا گیا، نبی نہیں کہا گیا، رسول نہیں کہا گیا، بلکہ عبد کہا گیا کہ بندے کو سیر کروائی گئی۔ اس کا مطلب روح اور جسم دونوں کو سیر کروائی گئی۔ یہ ایک معجزہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے معجزہ کیا، یعنی پہلے اتنا بڑا سفر کروایا، پھر وہاں سے آسمانوں پہ لے گئے، پھر واپس لائے اسی رات میں، اور اگلے دن پیغام دیا گیا۔ تو صحابہ قریش کے لیے ایک یہ امتحان پڑ گیا ایمان لانے۔ اچھا، اس میں یوں ہوا تھا کہ جو کئی مسلمان ہو گئے تھے وہ مرتد بھی ہو گئے تھے، کیونکہ امتحان تھا یہ۔ وہ امتحان کیسے تھا؟ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے آپ کو اسراء و معراج میں جو کچھ دکھایا اسے لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ ہی بنا دیا۔ یعنی فتنہ بن گیا نا کہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے ہیں، ان کے ایمان کی کیا کیفیت ہے۔ اس کے بعد اسراء و معراج کی احادیث متواتر ہیں۔ کئی لوگوں نے کہا جی اسراء و معراج متواتر کئی بار ہوا، لیکن اس کی اصل حقیقت یہ کہ ایک ہی بار ہوا تھا۔ اسراء و معراج ایک ہی رات میں مکمل کیا تھا۔ اسراء و معراج روحانی تھا یا جسمانی؟ یہ جسمانی تھا، روح بمل جسد تھا، کیونکہ عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ باتیں میں کیوں آپ سے کر رہا ہوں؟ کیونکہ اس میں اس کی اوپر بڑی تحقیق لکھی ہوئی ہے۔ وہ تحقیق میں اگر آپ سے شیئر کروں تو میرے خیال 3-4 دن یہیں لگ جائیں گے، تو وہ تحقیق آپ کے اوپر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ تحقیق انہوں نے کیوں لکھی کہ اس پر سوالات اٹھائے گئے، بعد میں کئی لبرل مسلمز یا جو سائنس پڑھنے کے بعد لوگوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں نا، اس کی وجہ سے پھر اس کی علماء نے تفصیل اور تشریحات بیان کی ہیں۔ آگے اس کے بعد میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ بتاؤں کہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یا نہیں دیکھا، یہ بھی ایک آج کل بھی یہ مسئلہ ہے۔ اس مسئلے پر 2 احادیث کی وجہ ہے کہ وہ کیوں وہ 2 احادیث ٹکراؤ کھا جاتی ہیں۔ ایک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتی ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، ان کی زیارت کی ہے۔ لیکن علماء میں اب اس کی وجہ سے اختلاف موجود ہے، ابھی تک بھی موجود ہے، دونوں سائیڈ کے علماء موجود ہیں، اور وہ علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ دونوں طرف کے صحابہ بھی موجود ہیں۔ تو ہم اس بحث سے باہر نکل جاتے ہیں، دیکھا یا نہیں دیکھا اللہ ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو کہتے ہیں عباس رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، اس سے وہ کہتے ہیں جی یہ رؤیت بالقلب تھی، یہ رؤیت بالعین نہیں تھی، کیونکہ اللہ کو دیکھنے کی کوئی آنکھ استطاعت نہیں رکھتی اس دنیا میں، اس کائنات میں۔ تو دنیا میں قیامت کے بعد تو سب دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے جو تیرا دیدار کریں گے، جن کے لیے تو فرمائے گا یا رضوان، اے رضوان یہ پردے ہٹا دو، مجھے ان بندوں کو دیکھ، یہ ان بندوں کو، یعنی سب سے بڑی نعمت جنت میں کیا نصیب ہوگی؟ اپنے رب کا دیدار۔ سب سے بڑی نعمت جنت میں جب ہم اللہ کو دیکھیں گے تو ہمیں کسی چیز کی خواہش اور مزید نہیں ہوگی، ہم چاہیں گے بس، تب ہم کہیں گے یا اللہ ایک سجدہ، تب اللہ فرمائیں گے نہیں، بس جو سجدے تھے وہ دنیا میں تھے، یہاں کوئی سجدہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے جن کو تو اپنا دیدار خاص کروائے گا، آمین یا رب العالمین۔ تو معراج کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 51 سال 9 مہینے اور 28 دن تھی۔ اس کے بعد جناب ایک صلاۃ الرغائب کی بدعت موجود ہے کہ جو اس رات کو ایک نماز پڑھی جاتی ہے، وہ ایک بدعت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی اس کی تفصیل موجود نہیں ہے، شب معراج کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ البتہ اس کے جو معراج کی تاریخ ہے، اس کے اوپر بھی شدید قسم کا اختلاف موجود ہے، شدید قسم کا اختلاف موجود ہے۔ بہت سارے بڑے علماء 12 ربیع الاول کا قائل ہیں کہ 12 ربیع الاول کو معراج ہوا تھا یا 17 ربیع الاول کو ہوا تھا، رجب کے مہینے میں ہوا ہی نہیں تھا۔ اور یہ جو نمازیں گھڑی ہوئی ہیں اس کا کوئی کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حدیث اس کے بارے میں موجود نہیں ہے۔ یہ بڑی واضح باتیں ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم سٹڈی نہیں کرتے ہیں، ہم بس ایک نقطہ نظر کو دیکھ کے نا تو دوسرے نقطہ نظر کی طرف جاتے نہیں ہیں۔ جب ہم دوسرے نقطہ نظر میں نے جیسے آپ کو طفیل دوسی رضی اللہ عنہ کو واقعہ اسی لیے سنایا تھا کہ وہ انہوں نے کیا سوچا کہ میں سمجھدار آدمی ہوں، میں عقل مند آدمی ہوں، میں شاعر آدمی ہوں، میں انالیسس کر سکتا ہوں۔ تو ہم الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم انالیسس کر سکتے ہیں۔ پلیز انالیسس کیجئے، دونوں طرف تینوں طرف کی باتیں پڑھیں آپ، پھر اور پھر مانگنا کس سے؟ اللہ سے، وہ آپ کا سینہ کھول دے گا۔ رب اشرح لی صدری، مطلب کیا؟ یہی تو ہے کہ یا اللہ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی، اب باتیں مختلف ہو گئی ہیں، تو پھر اللہ آپ کا دل جما دے گا، ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔
اللہ سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ خود رہنمائی فرمائیں گے، آپ کا دل جما دیں گے کہ یہ بات درست ہے۔ لیکن ہم کیا ہے، ہم مولویوں سے ہی مانگتے ہیں اور انہی کی باتوں پہ پکے ہو جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں۔ نہیں، ہمیں مانگنا اللہ سے ہے۔ مولویوں کی سنیں، وہ ہمارے رہنما ہیں، ہماری رہنمائی کرنے والے، علماء ہماری رہنمائی کرنے والے، لیکن مانگنا اللہ سے ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے اپنے مسلک کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں مسلک سے ہٹ کے اللہ سے ہدایت مانگنی ہے، وہ کبھی آپ کو گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ ہاں، عزت سب کی کرنی ہے، احترام سب کو کرنا ہے، برا بھلا کسی عالم کو نہیں کہنا۔ جس کے پاس علم ہے نا، جس کے پاس نالج ہے، نالج کی عزت ہے، نالج کی قدر ہے، نالج کی عزت قدر کرنی ہے بھائی۔ کسی عالم کو، کسی فقہ مسلک کو برا نہیں کہنا، کیونکہ سب کے پاس نالج ہے۔ نالج کا تو احترام بنتا ہے کہ ایک آدمی نے اسٹڈی کیا ہوا ہے۔ آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں، برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ اب جی واقعہ شروع ہوتا ہے اسراء و معراج کا۔ اسراء و معراج کے لیے 3 فرشتے آپ کے پاس آتے ہیں۔ میں اب آپ کو کتاب سے ہی سناؤں گا تاکہ ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ کتنے پیارے انداز میں انہوں نے پورے واقعے کو لکھا ہے۔ فرماتے ہیں، وہی آنے سے پہلے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 فرشتے آئے۔ آپ مسجد حرام میں سوئے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، ان سوئے ہوئے لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا، وہ ان میں سب سے بہتر ہیں۔ تیسرے نے کہا، ان میں جو سب سے بہتر ہیں انہیں لے لو۔ اس رات بس اتنا ہی واقعہ پیش آیا۔ بعد ازاں بعثت کے 12ویں سال ایک ایسی رات آئی جو اپنے دامن میں ایک حیرت انگیز غیر معمولی واقعہ چھپائے ہوئے تھی۔ ہوا یوں کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد حسب معمول اپنے کاشانہ مبارک میں آرام فرمانے کے غرض سے لیٹے ہوئے تھے۔ اچانک آپ کے گھر کی چھت کھلی اور فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام چھت سے نیچے اترے۔ ان کا اس طرح آنا خلاف معمول تھا، ان کا اس طرح سے آنا خلاف معمول تھا۔ یہ معمولی معاملہ نہیں تھا، کچھ بڑا معاملہ ہونے والا تھا۔ وہ آپ کو وہاں سے اٹھا کر مسجد حرام لے آئے۔ اس میں یہ اشارہ بھی تھا کہ اسی طرح آپ کا سینہ مبارک چاک کیا جائے گا اور اسی کے بعد آپ کی حتیم میں نیند اور بیداری کے درمیانی حالت میں لٹائے گئے۔ آپ کے علاوہ یہاں اور لوگ بھی سو رہے تھے۔ اتنے میں آپ نے ایک کہنے والے کو یہ کہتے سنا، 2 آدمیوں کے درمیان تیسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر وہ آپ کے پاس آئے اور آپ کو زمزم کے کنویں کے پاس لے کر گئے۔ پھر یہاں سے شق صدر ہوتا ہے۔ بعد ازاں جبریل علیہ السلام نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا۔ اس کے بعد وہ سونے کا ایک تشت لائے جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اسے آپ کے سینے میں اڈیل دیا گیا، پھر سینہ بند کر دیا گیا۔ شق صدر سے آپ کو کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی، آپ نہ کسی خوف کا شکار ہوئے۔ اس سے پہلے بھی چونکہ آپ کا شق صدر 3 بار ہو چکا تھا، اس لیے آپ کو اس کا تجربہ حاصل تھا۔ اس موقع پر شق صدر شق صدر کیوں ہوا کہ یہ ایک عظیم الشان سفر کی تیاری ہو رہی تھی کہ آپ کے دل کو اس قدر مضبوط بنایا جائے، کیونکہ آپ اللہ کی بہت بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے والے ہیں، بہت بڑی بڑی علامات دیکھنے والے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو پریپیئر کیا جا رہا تھا۔ براق پر سواری۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنی قدرت کاملہ سے کیا کرتا؟ مکہ سے بیت المقدس لے جاتا یا مکہ سے سیدھا معراج لے جاتا۔ یہ بیچ میں یہ کیا چیزیں ہیں؟ اس میں ہمارے لیے سب سبق موجود ہیں۔ ایک تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ سواری کا انتظام کیا گیا کہ کون آ رہے ہیں، سرور کائنات کو بلایا جا رہا ہے، اور میزبان کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی، کائنات کا مالک، شہنشاہ میزبان ہے، اور بلایا جا رہا ہے سرور کائنات کو، امام الانبیاء کو۔ تو ان کی عزت و تکریم کے لیے ان کے پاس سب سے بہترین سواری بھیجی گئی۔ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، جب کوئی بڑا آدمی آ رہا ہو تو ہم اس کو اس کے سٹیٹس کی گاڑی بھیجتے ہیں، ہم اس کو مہران تو نہیں بھیج دیں گے، ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس جو بہترین گاڑی، جیسے طارق جمیل صاحب پتہ نہیں امریکہ گئے تھے، ان کو وہ کیا بھیجی تھی انہوں نے؟ لیموزین۔ تو کتنا شور مچایا۔ ارے بھائی، وہ جو کتنا بڑی شخصیت گئی ہے اور جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں، وہ ان کا اکرام ویسے ہی کریں گے، ہم بھی تو کرتے ہیں نا، جو ہمارے جس کو ہم عزت رسپیکٹ دیتے ہیں۔ تو یہ جب براق کیوں بھیجا گیا کہ آپ کو عزت اور تکریم کے لیے، آپ کے شرف، آپ کو جو ہے نا ایک معزز شخصیت کے طور پر بلایا جا رہا تھا کہ ایک بڑے شخصیت آ رہی ہے، وہ بھی کہاں آ رہی ہے؟ اللہ کے دربار میں جا رہی ہے۔ کہاں جا رہی ہے؟ سدرۃ المنتہا جا رہی ہے، وہاں جا رہی ہے جہاں کوئی نہیں گیا، تو وہاں لے جانا تھا۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ جی سیر پر روانگی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں براق لایا گیا، اور اس کی زین کسی ہوئی تھی۔ زین کسی سے مراد وہ تیار تھا اپنے سفر کے لیے، اس کے اوپر لگام پڑی ہوئی تھی۔ یہ سفید رنگ کا بڑا خوبصورت جانور تھا، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ اس کی برق رفتاری کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنا سم وہاں رکھتا تھا جہاں اس کی نگاہ پہنچتی تھی۔ یعنی آپ اندازہ کریں اس کی برق رفتاری کیا تھی کہ اس کی نگاہ جہاں تھی وہاں اس کا سم پڑتا تھا۔ تو اب ویسے ہمیں پتہ چلا کہ جی اسپیس میں اتنے سفر ہیں، تو آپ اندازہ کر لیں۔ وہ فرماتے ہیں یہاں پہ اس کا کوئی انسان اندازہ نہیں کر سکتا کہ اس کی حد نگاہ کیا تھی، وہ کتنا قدم رکھتا تھا۔
اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف رکھنے لگے نا تو اس نے شوخی، کسی جانور پر آپ بیٹھیں گھوڑے پر گدھے پر تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہماری اس سے جان پہچان نہ ہو، کوئی ایکسپیرینس ہوا کبھی؟ تو وہ آگے سے حرکتیں کرتا ہے، وہ یعنی اپنے ہمیں قبول نہیں کرتا، تو اس نے بھی قبول نہ کیا، اس نے بھی شوخی دکھائی، آگے سے شوخی دکھائی۔ اس کا جواب کیا ہوا؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا ابی محمد تفعل ھذا، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کرتے ہو؟ فما رکبک احد اکرم علی اللہ منہ، کہ تم پر ان سے بہتر شخصیت آج تک سوار نہیں ہوئی ہے، تو تمہیں عقل کرنی چاہیے، تمہیں نہیں اندازہ کہ تم پر کون سوار ہو رہا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے جی، یہ سن کر براق ایسا سہما کہ پسینے سے شرابور ہو گیا۔ براق کو بھی اپنی خوش نصیبی کا اندازہ ہو گیا کہ آج مجھے کس قدر عظیم اور بابرکت ہستی کی سواری بننے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ وہ اپنی قسمت پر کتنا ناز کر رہا ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سوار ہو گئے، وہ آپ کو لے کر روانہ ہو گیا۔ براق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل علیہ السلام بھی سوار تھے۔ دنیا دارالاسباب ہے، کوئی یہ سمجھے کہ ہم اسباب کو نکال کر صرف توکل کے اوپر کام چلا سکتے ہیں تو ان کو سوچ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر مکہ سے بیت المقدس لے جاتے، لیکن آپ نے سواری، یہاں سے بیت المقدس کا سفر سواری پر ہے، اور جہاں سے دنیا کے معاملات ختم ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پھر غائبانہ طریقے سے لے جایا گیا۔ دنیا دارالاسباب ہے، بعض لوگ اسباب کو نکال کر ڈائریکٹ کہتے ہیں جی 2 رکعت نماز پڑھ لو معاملات حل ہو جائیں گے، یہ غلط فہمی ہے۔ تو پھر روٹی کیوں کھاتے ہو، نوکریاں کیوں کرتے ہو، یہ کام کیوں کرتے ہو؟ چھوڑ دو سب کام، پھر یوں ہی بیٹھ جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اللہ منہ میں روٹی بھی ڈال دے گا۔ نہیں، دنیا دارالاسباب ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اسباب اختیار کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اسباب اختیار کیے ہیں، اور یہ تو ایک غائبانہ معاملہ تھا، اس میں بھی سبب اختیار کر کے ہمیں دکھایا گیا ہے کہ دنیا ہاں، لیکن اسباب پہ توکل نہیں ہے، یقین صرف اللہ کی ذات پہ ہے۔ اب آپ کا موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ میں اسراء کی رات سرخ ریت کے ٹیلے کے پاس سے گزرا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ ان کی نماز پڑھنے کی کیفیت برزخ کے عالم کی تھی، اللہ عالم بالصواب، اس کی کیا، وہ کیوں آپ وہاں نماز پڑھ رہے تھے، یہ پھر علماء کی تحقیقی باتیں ہیں، اس میں تمام باتیں موجود ہیں۔ بیت المقدس میں تشریف آوری، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے براہ راست آسمانوں کی سیر کے لیے، اچھا یہاں پہ لکھتے ہیں کہ آپ کو براہ راست آسمانوں کی سیر کے لیے لے جایا جا سکتا تھا، جبکہ ایسا نہیں کیا گیا۔ میں آپ کو یہاں پہ چند جو علماء صاحب نے لکھی ہیں وہ کیا ہیں کہ لیکن اللہ رب العزت کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو پہلے بیت المقدس کی سیر کروائی جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کی میت میں براق پر سفر کرتے ہیں، نہایت شان و شوکت کے ساتھ بیت المقدس پہنچتے ہیں۔ بیت المقدس ایک ایسی سرزمین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بہت سی برکتوں سے نواز رکھنا ہے، بارکنا حولہ، برکتیں اس کے ارد گرد ہیں۔ اسے کئی انبیاء کا مسکن بنایا گیا، ان کی ہجرت گاہوں کا اعزاز ہونے کا حاصل ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصے تک اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، حتیٰ کہ مسلمانوں کا بیت المقدس جو ہے وہ قبلۃ اول بھی ہے۔ آپ کی بیت المقدس میں تشریف آوری سے اس زمین کو 4 چاند لگ گئے۔ مسجد اقصیٰ کی اہمیت بہت اجاگر ہو گئی اور مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کے درمیان گہرا تعلق بھی ثابت ہو گیا۔ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد حرام کی تعظیم کے ساتھ ساتھ مسجد اقصیٰ سے بھی محبت اور اس کی تعظیم کریں، اور اس کے یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس کی یہودیوں سے اس کو آزاد کروانے کے لیے اپنے تئیں کوشش کریں۔ ہمارے تئیں دعا کرنا ہے کہ ہم کم از کم دعا کیا کریں کہ یا اللہ بیت المقدس کو یہودیوں کے قبضے سے آزاد فرما دے، اور ہمارے حکمرانوں اور ہماری افواج کو ہدایت عطا فرما کہ وہ اس کام کے لیے آگے بڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب براق کو باندھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس پہنچ کر براق کو اس حلقے سے باندھ دیا جس حلقے سے انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ براق کو جبریل نے باندھا۔ ایک اور روایت ملتی ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس رات مجھے اسراء کروائی گئی میں بیت المقدس پہنچا، جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے چٹان میں سوراخ کیا اور براق کو اس سوراخ کے ساتھ باندھ دیا، یعنی اپنی انگلی سے ڈرل کیا اور اس کے اندر براق کو وہاں پہ باندھ دیا۔ اچھا، اب یہاں پہ 2 ڈیفرنس ہو گیا، ایک یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود باندھا، دوسرا یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے باندھا۔ علماء نے اس کے درمیان تطبیق اس طرح سے جوڑی ہے کہ ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھنے کے لیے دیا اور جبریل علیہ السلام نے باندھ دیا ہو، کیونکہ جب کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو وہ خود تو اپنا معاملے کو نہیں کرتا نا، صحابہ جو اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ آرام کریں، ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں سے ایک اور مزید سبق ملتا ہے کہ توکل باندھ کے کرنا ہے۔ براق بھاگ جانا تھا کہیں؟ براق کو مسخر کس نے کیا؟ اللہ رب العزت نے دیا، کس کو؟ جبریل کو، بٹھایا اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ براق کہیں جا رہا تھا لیکن باندھ کے دکھایا گیا
کہ بھائی یہ کام بھی کرنا ہے, باندھ دو پھر توکل کرو, گاڑی کو بند کر کے تالا لگا دو پھر توکل کرو. یہ نہیں گاڑی کھلی چھوڑ دی اللہ حفاظت فرمائے گا, ایسا نہیں ہے. یہ دین اسلام ہمارے اس طرح کی دعوت نہیں دیتا کہ اگر سر میں درد ہے اللہ سے دعا مانگو, گولی کھاؤ, توکل اللہ پہ کرو, اللہ شفا عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے جی, تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں وہ بات سمجھ عطا فرما جو صحیح ہو, ہمیں افراط و تفرید کا شکار نہ فرمانا کہ ہم لیفٹ رائٹ پہ بہت آگے بڑھ جائیں کہ حد سے ہی نکل جائیں. اس کے بعد بیت المقدس میں انبیاء کی امامت پر, اچھا یہاں پہ ایک شعر لکھا ہے انہوں نے بڑے خوبصورت, توکل کا یہ مطلب ہے خنجر تیز رکھ اپنا, توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا, پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. نہیں, خنجر تیز کر لو, اب اس کا رزلٹ کیا نکلے گا وہ پھر اپنے مقدر پہ چھوڑ دو, اپنی طرف سے تم کام تیار رکھو. بیت المقدس میں انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے اور 2 رکعتیں ادا فرمائیں. اور ایک اور روایت میں پھر بیت المقدس میں انبیاء کرام علیہم السلام کو اکٹھا کیا گیا اور تمام انبیاء کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحانت الصلاۃ فاممتہم, نماز کا وقت ہوا تو میں نے ان کی امامت کروائی. بعض علماء کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپسی پر انبیاء کرام کی اجتماع میں شامل ہوئے اور آپ کی امامت کرائی. امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ واضح بات یہ ہے کہ معراج سے پہلے یہ امامت کروائی گئی تھی. بہرحال بیت المقدس میں سابقہ انبیاء کرام کا اکٹھے ہونا, خاتم الانبیاء و مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنا, اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے کہ سب نبوتیں ایک ہی سرچشمہ ہدایت سے پھوٹتی ہیں اور ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں. اسی طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء کی امامت کرنا اس بات کی روشن دلیل ہے. اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مشروب پیش کیے گئے, آپ کو دودھ اور شراب پیش کیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے نکلے تو جبریل علیہ السلام نے آپ کی خدمت میں شراب اور دودھ کے 2 پیالے پیش کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پسند پر موقوف تھا کہ آپ اس میں سے کون سا پیالہ چنتے ہیں. آپ نے دونوں پیالوں کی طرف دیکھا, پھر دودھ والا پیالہ اٹھا لیا. کون سا اٹھایا جی؟ دودھ والا پیالہ اٹھا لیا, شراب والا نہیں اٹھایا. جبریل نے یہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ سب تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے آپ کو فطرت کی ہدایت عطا فرمائی. اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھاتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. یہاں پہ پھر علماء نے اس کی تفصیل میں یہ لکھا ہے کہ وجہ یہ انہوں نے بیان فرمائی کہ دودھ ایک پاکیزہ چیز ہے, ایک صحت بخش چیز ہے, خوشگوار ہے, ایک یعنی صحت کے لیے ہر لحاظ سے اچھا ہے. لیکن شراب صحت کے لیے بھی برا ہے, اس کے اندر شر موجود ہے, اس کے اندر برائی موجود ہے, ذہن کو عقل کو مار دیتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فطرت کی چیز کو چنوایا کہ فطرت کیا ہے؟ دودھ کی. یہاں پہ آپ گائے کا دودھ ضرور پیا کرو. کیا جی؟ گائے کا دودھ ضرور پیا کرو, اس لیے کہ گائیں ہر درخت سے کھاتی ہیں اور دودھ ہر بیماری سے شفا ہے. اس کی جو المستدرک حاکم ہے اور صحیح حدیث ہے, یہ السلسلۃ الصحیحہ میں موجود ہے. یعنی گائے کے دودھ کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایک فرمان بھی دیا. اس کے بعد آسمانوں کی سیر کروائی گئی. میں آپ کو اب ڈائریکٹ اس پوائنٹ پر لے کے جاتا ہوں. پہلے آسمان کی طرف کی کیسے گئے تھے, اب اس سے آگے سفر کا آغاز ہوتا ہے. یہ ایک نیا سفر ہے, اسے ہم معراج کہتے ہیں. اس موقع پر جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک تھاما اور آپ کو اپنے ساتھ لے کر آسمان دنیا پر چڑھ گئے. اس کے علاوہ جو کہا جاتا ہے نا کہ سیڑھی تھی فلاں تھی, ایسا کچھ نہیں تھا, بلکہ آپ نے ان کا دست مبارک تھاما اور پھر آسمانوں کی طرف گئے. اس کی کیفیت کیا تھی اللہ عالم بالصواب کہ وہ کس کیفیت میں تھا. وہاں پہنچ کر جبریل علیہ السلام نے آسمان دنیا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھٹکھٹایا. اچھا یہاں تک میں آپ کو روایت ایک بار سناؤں گا ابھی, پھر وہ آگے میں ریپیٹ نہیں کروں گا کیونکہ ہر دروازے پہ سیم باتیں ریپیٹ ہوئیں. آسمان دنیا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھٹکھٹایا اور آسمان کے دربان سے کہا دروازہ کھولو. اس نے پوچھا کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا میں جبریل ہوں. دربان نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. دربان نے دریافت کیا کہ آپ کو انہیں بلانے کے لیے بھیجا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں. یہ سن کر دربان اور دیگر فرشتوں نے بے حد مسرت کا اظہار کیا اور کہا خوش آمدید, آپ اپنے ہی لوگوں میں تشریف لائے, آنے والے کیا ہی اچھے ہیں. فمرحبا بہ واہلا ولنعم المجیء اجا. تو یعنی انہوں نے ایک بڑے خوش آمدید آپ کو کہا. یہ تو کیا اہلا وسہلا ومرحبا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے خوش آمدید, بہت خوشی ہوئی, آپ اپنوں میں ہی آئے ہیں. اس کا مکمل مطلب کہ آپ اپنوں میں ہی آئے ہیں. اہلا کا مطلب اپنے گھر والوں میں آئے ہیں.
دربان نے دروازہ کھول دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر فرشتے خوشی سے نہال ہو رہے تھے، آسمان میں ایک عجب سماں تھا۔ دربان نے جبریل علیہ السلام سے جو درج بالا سوال پوچھے، اس سے یہ حقیقت پوری طرح روشن ہوتی ہے کہ غیب فرشتے بھی نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ زمین میں جس کام کا ارادہ کرتا ہے اس کی خبر فرشتوں کو بھی نہیں ہوتی جب تک کہ خود اللہ تعالیٰ انہیں آگاہ نہ فرما دیں۔ یعنی اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ فرشتوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کیا معاملہ ہونے والا ہے، فرشتوں کو بھی جب تک اللہ خبر نہ دیں انہیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اب دیکھیں یہ سوالات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو نہیں پتہ تھا کون سی شخصیت آ رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کی معیت میں آسمان دنیا پر تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کے دائیں جانب بھی لوگ جماعتیں موجود ہیں اور بائیں جانب بھی جماعتیں موجود ہیں۔ جب وہ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کے والد محترم آدم علیہ السلام ہیں، ان کے دائیں جانب جو جماعتیں ہیں یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں، اور ان سے بائیں جانب جو ہے یہ جنتی روحیں ہیں، اور جو بائیں جانب ہے یہ جہنمی روحیں ہیں۔ جب یہ دائیں جانب جنتیوں کو دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، اور جب یہ بائیں جانب اپنی اولاد کی جہنمی روحوں کو دیکھتے ہیں تو وہ روتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہماری روحوں کو دائیں جانب والی روحوں میں کر دے، اگر ہماری تقدیر میں کچھ غلط کچھ ایسا لکھا ہے جو ہمارے لیے نقصان دے تو یا اللہ تقدیر بھی لکھنے والا تو ہے اور اس پر قادر بھی تو ہے، مٹانے پر بھی تو قادر ہے، دوبارہ لکھنے پر بھی قادر ہے، نہ کوئی تجھ سے سوال کر سکتا ہے نہ کوئی تجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ تو یا اللہ تو مہربانی فرما، رحم فرما، ہمیں ان دائیں جانے والوں میں کر دے، ہم پر اپنا یہ احسان اور رحم اور کرم کا معاملہ فرما دے۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ انہیں سلام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا و اہلا یا بنی نعم الابن انت، پیارے بیٹے خوب اچھے آئے اور اپنے ہی لوگوں میں آئے ہو، تم کتنے اچھے بیٹے ہو، کتنے پیار سے کہا انہوں نے۔ اور ایک اور روایت میں آپ آدم علیہ السلام نے کہا مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، نیک پیغمبر اور نیک بیٹے کو خوش آمدید۔ اس کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھلائی کی دعا بھی فرمائی اور آپ انہیں الوداع کر کے آگے بڑھ گئے۔ دوسرے آسمان پر چڑھے، سیم وہی باتیں ریپیٹ ہوئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ دوسرے آسمان میں داخل ہو گئے۔ آپ نے وہاں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، یہ دونوں پیغمبر خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے ان کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ یہ یحییٰ ہیں اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور کہا نیک بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ انہوں نے آپ کے لیے بھلائی کی دعا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کا وہ حلیہ بھی بیان فرمایا جو آپ نے معراج کی رات ان کا حلیہ دیکھا۔ آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام درمیانے قد والے، سرخ و سفید، قدرے گھنگریالے بالوں والے تھے، گویا ابھی غسل خانے سے نکلے ہوں۔ لوگوں میں ان میں سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو یعنی یہ ان کے نزدیک شکل رکھتے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ اتریں گے تو بھی اسی کیفیت میں ہوں گے جیسے ابھی غسل کر کے آئے ہیں۔ تیسرے آسمان پر آپ چڑھے، سیم باتیں ریپیٹ ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں ایک ایسے جلیل القدر پیغمبر سے ملاقات ہوئی جنہیں رب کائنات نے آدھے جمال و حسن سے نوازا تھا۔ ان کے والد، دادا اور پردادا بھی جلیل القدر نبی تھے، یہ سیدنا یوسف علیہ السلام تھے۔ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعارف کروایا اور عرض کیا یہ یوسف علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا نیک برادر اور نیک پیغمبر کو خوش آمدید۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائے خیر کی۔ اب آپ چوتھے آسمان پر لے جائے گئے، وہاں آپ نے ادریس علیہ السلام کو دیکھا۔ جبریل نے عرض کیا یہ ادریس ہیں علیہ السلام، آپ انہیں سلام کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ ادریس علیہ السلام بھی آپ کے لیے دعائے خیر کرتے ہوئے تھے، اور یہ بات بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادریس علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت پر مشتمل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مبارک تلاوت کیا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ادریس علیہ السلام کی وفات کہاں ہوئی تھی جی؟ ہاں جی، آسمانوں میں۔ ادریس علیہ السلام کی جو موت واقع ہوئی تھی وہ آسمانوں میں واقع ہوئی تھی، فرشتے کو بھی نہیں پتا تھا۔ فرشتہ بھی حیران بھی، میں تو ان کی جان کا قبض کرنے جا رہا ہوں، یہ آسمانوں پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو یہ پھر اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، یہی ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کہ انہیں پھر بلند مقام پر اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5ویں آسمان پر لے کر گئے۔ یہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، وزیر، جانشین پیغمبر تھے۔ یہاں ان کی ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوئی، ان سے آپ کا تعارف کروایا گیا، آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے آپ کو سلام کا جواب دیا اور وہی بات دہرائی
بھائی اور صالح پیغمبر کو مرحبا، انہیں خوش آمدید۔ اس کے بعد آپ کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، ان سے آپ کی سلام دعا ہوئی، انہوں نے بھی کہا نیک بھائی اور نیک نبی کو مرحبا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ کے لیے دعائے خیر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے رخصت ہو کر آگے تشریف لے گئے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، انہیں آواز دی گئی اور پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے رونے کی وجہ بیان فرمائی، کیا ہے میرے رب، اس جوان کو تو نے میرے بعد مبعوث کیا، اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ میرے رب، میرا خیال نہیں تھا کہ تو کسی کو مجھ سے زیادہ بلندی عطا فرمائے گا۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کا یہ رونا حسد کی وجہ سے نہیں تھا، وہاں تو حسد وغیرہ کا کوئی تعلق نہیں، بس ان کو یہ تھا کہ ان کی قوم نے ان پر بہت زیادتیاں کی، انہوں نے اپنی قوم میں بہت محنت کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کثرت تعداد میں ایمان نہ لائے، تو اس وجہ سے بھی ان کا یہ ایک رونا تھا۔ اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ امید تھی کہ شاید میرے سے اوپر کسی کو یہ رتبہ نہیں ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رتبہ عطا فرمایا۔ اور آپ کی جو انہوں نے حیت بیان کی، کیفیت کے مشاہدہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام دبلے پتلے، گھنگریالے بالوں والے، گندمی رنگ والے اور لمبے قد والے تھے، گویا کہ وہ ازدشنو قبیلے میں سے ہوں۔ پھر جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں، 7ویں آسمان پر آپ کی ملاقات ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ بیت المعمور کیا ہے؟ یہ 7ویں آسمان پر کعبے کی رخ میں ایک بیت اللہ ہے جس میں فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اس میں 70,000 فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں، وہ وہاں پر طواف کرتے ہیں اور ان کو پھر دوبارہ زندگی بھر کا بھی موقع نہیں ملتا، بس ایک ہی بار ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو فرشتوں کی تعداد کا اندازہ لگا لیں کہ ایک بار وہ 70,000 جب کر کے گزریں گے تو دوبارہ ان کا چانس نہیں آئے گا کہ فرشتوں کی تعداد اتنی ہے، وہ اس کا مسلسل طواف جاری ہے۔ یہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا نیک بیٹے، نیک پیغمبر کو خوش آمدید۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے، انہوں نے آپ کی امت سے بھی بے پناہ محبت اور ہمدردی و خیر خواہی کا اظہار کیا اور ان کے لیے اچھا جی اب آپ کو میں ایک بات کہوں گا، آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ انہوں نے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرئ امتک منی السلام، اپنی امت کو میری طرف سے السلام علیکم کہہ دیں۔ تو آپ جواب دے دیجئے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی آپ دیکھیں کہ ان کا سلام ہم تک پہنچ گیا۔ واقعی یہ ہمارے لیے بھی بڑی شان کی بات ہے، کیوں ہم بھی امتی ہیں نا، یا نہیں ہیں؟ ہم بھی امتی ہیں، تو اس کا مطلب جواب سلام مجھے بھی کیا گیا، آپ کو بھی گیا، فردن فردن کیا گیا، تو کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کیا فرمایا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے اور انہیں بتائیے کہ جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے، لیکن وہ چٹیل میدان ہے۔ جنت کی کیا ہے؟ چٹیل میدان ہے، خالی پلاٹ ہے، وہاں پہ 10-10 مرلے کے بھی ملیں گے، وہاں پہ خالی پلاٹ ہیں، کالونی آپ نے خود بنانی ہے۔ پلاٹنگ ہوئی ہے لیکن اس پہ کوئی تعمیر نہیں ہے، تعمیر کس نے کرنی ہے؟ ہم نے کرنی ہے۔ اچھا وہ کیا ہے؟ اس کی شجرکاری سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ہے، یعنی ہم میں سے جو یہ کلمات ادا کرے گا وہ کیا ہے؟ وہاں پہ کاشتکاری شروع کر دے گا۔ تو یہ اب ہم کتنی کاشتکاری کرتے ہیں وہاں پہ، اپنے نام کے کتنے درخت لگاتے ہیں؟ دنیا میں تو ہمیں ہوتا ہے نا، پلاٹس لے لیں، دکانیں بنا لیں، کاروبار کو بڑھاتا چلیں، تو ایک ہماری جائیداد ادھر بھی بن رہی ہے، ہمیں اس کا زیادہ فکر مند ہونا چاہیے کہ وہاں ہم کتنے پلاٹ حاصل کرتے ہیں، کتنے درخت لگاتے ہیں، کتنی ہماری کھلیان اور کھیت ہوتے ہیں، اس کی فکر ہمیں زیادہ ہونی چاہیے، اور اس کا اندازہ ہمیں مرنے کے بعد ہوگا کہ وہاں کیا تھا اور ہم کیا کر کے آئے اور ہم نے کتنا وقت ضائع کر دیا، وہاں پتہ چلے گا یہ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ اس سے پہلے کہ ہمیں مرنے کے بعد پتہ چلے، اس کا احساس ہمیں دنیا میں ہی دلا دے۔ ایک اور روایت میں ہے اپنی امت کو حکم دیجئے کہ وہ جنت کی خوب شجرکاری کریں، اس لیے کہ اس کی مٹی عمدہ ہے اور اس کی زمین وسیع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وما غراس الجنہ، جنت کی شجرکاری کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، برائی سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ کی توفیق سے ہے، یعنی یہ ذکر بھی ہے، یہ وہی عظیم کلمات ہیں جنہیں سرور کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا ہے۔ بیت المعمور کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا پھر ایک بیت العزت بھی ہے، ایک بیت اللہ، بیت المعمور اور بیت العزت، 3 بیت ہیں۔ بیت المعمور 7ویں آسمان پر، بیت اللہ زمین پر اور بیت العزہ پہلے آسمان پر ہے، بیت العزہ پہلے آسمان پر ہے۔ بیت المعمور کا قرآن میں ذکر ہے والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور۔ شراب اور دودھ کی پیشکش آپ کو وہاں بھی کی گئی، آپ نے پھر وہاں پہ دودھ ہی چنا، جس پر آپ نے جبریل نے جواب دیا یہ وہی فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہیں، آپ نے فطرت کو پا لیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ فطرت اور بھلائی کا ارادہ کیا ہے، آپ کی امت فطرت پر ہے۔ سدرۃ المنتہا، اس سے اگلی منزل کیا تھی جی؟ سدرۃ المنتہا۔ سدر کسے کہتے ہیں جی؟
بیری کو سدر کہتے ہیں، بیری کو۔ وہ ایک بیری کی نما ایک عجیب و غریب درخت تھا، اس کے پھل حجر کے مٹکوں کی طرح تھے۔ حجر ایک سعودی عرب کا ایک علاقہ ہے، احسا میں، وہاں ایک قصبہ ہے، وہاں پہ جو مٹکے بنتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تشبیہ دی کہ اس کے مٹکوں کی طرح اس کے جو ہے وہ پھل تھے، یعنی وہ بیر اتنے بڑے بڑے تھے کہ جس طرح وہاں حجر کے مٹکے ہوتے ہیں، اس کے پتے ہاتھیوں کے کانوں جیسے تھے۔ بڑا درخت تھا، بڑی بیری تھی، اور وہ بیری کون سی تھی؟ وہ بیری دنیاوی بیری نہیں تھی، وہ سدرۃ المنتہا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کو اس کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرۃ المنتہا کو ایسے رنگوں نے ڈھانپ رکھا تھا جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھے۔ وہاں پہ ڈیفرنٹ رنگ آ رہے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ وہ رنگ کیا تھے، تو اس لیے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جو بھی چھا رہا تھا، یعنی اس کا کوئی بندہ اس کا ادراک نہیں کر سکتا کہ وہ کیا تھا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود اس کی آیت میں فرمایا کرتے تھے کہ اس سے مراد سونے کے پتنگے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کی وجہ تسمیہ، یعنی اس کو کیوں سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے؟ اس درخت کا نام سدرۃ المنتہا اس لیے رکھا گیا کہ فرشتوں کا علم وہاں جا کر ختم ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اس سے آگے کوئی نہیں گیا۔ یہ شرف اور فضیلت اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ زمین سے اوپر، اچھا یہاں پہ زمین سے اوپر جو چیز لے جائی جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا جا کر ٹھہر جاتی ہے، اور یہاں سے اسے لے لیا جاتا ہے۔ آگے کیسے لی جاتی ہے وہ اللہ کی حکمت ہے۔ اس طرح جو چیز اوپر سے اترتی ہے وہ بھی سدرۃ المنتہا پر ٹھہرتی ہے، پھر وہاں سے آگے فرشتے اسے وصول کر لیتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیں سدرۃ المنتہا ایک سٹاپ اوور ہے جہاں سے پھر اللہ عز و جل اور دنیا کے اور کائنات کے معاملات میں ایک ڈفرینس آتا ہے۔ یہ 7ویں آسمان پر ہے۔ اچھا سدرۃ المنتہا سے جڑ نکلنے والے دو دریا ہیں جن کی جڑیں کہاں پہ ہیں؟ سدرۃ المنتہا پہ ہیں۔ وہ ہے دریائے فرات اور دریائے نیل۔ دریائے نیل اور دریائے فرات جو ہے اس کے جڑیں کہاں پہ ہیں؟ سدرۃ المنتہا سے نکل رہے ہیں۔ یہ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، کیونکہ یہ صحیح حدیث میں موجود ہے، بلکہ 2 دریا اور ہیں، سیحان و جیحان، فرات اور نیل، یہ سب جنت کی نہروں میں سے ہیں۔ البتہ جو فرات اور نیل ہیں ان کی جڑیں سدرۃ المنتہا سے آتی ہیں۔ اچھا سیحان اور جو دوسرے ہیں نیل، یوگنڈا میں وکٹوریا کی جھیل ہے، ساؤتھ افریقہ سے نکلتے ہوئے دریائے نیل کا خوبصورت منظر انہوں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے، یہاں پہ تصاویر موجود ہیں اس کی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کی اب ایک تشریح لکھتے ہیں کہ نیل اور فرات کی اصل جنت سے ہے، یہ دونوں سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتے ہیں، پھر یہاں جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہاں یہ چلی جاتی ہیں، اور یہاں تک زمین سے نکلتی ہیں اور اس میں چلتی ہیں۔ یہ بات عقل کے خلاف ہے، نہ شریعت کے۔ حدیث کا ظاہری مطلب بھی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی ہے، جو ہمیں چیز نظر آ رہی ہے لازمی نہیں کہ وہ ویسی ہو، لیکن جب جبریل فرما رہے ہیں کہ یہ یہاں سے 2 دریا نکل رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس میں کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں ہے، تو پھر ہمارا یقین اسی بات پر ہے کہ دریائے نیل اور فرات کی جڑیں کہاں پہ ہیں؟ وہ سدرۃ المنتہا میں ہیں۔ جبریل علیہ السلام کا اصلی شکل کا دیدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ بس ہم جنت اور جو جہنم کا تذکرہ ہے وہ ہم کل کر لیں گے، وہ مختصر ہے کیونکہ تاکہ اوور برڈن بھی بہت زیادہ نہ ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی اصل جو کیفیت ہے 2 بار دیکھی، ایک بار وحی کے نزول کے وقت، دوسری بار سدرۃ المنتہا پر۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جبریل کو سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا، ان کے 600 پر تھے، ان کے پروں سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام کا ایک پر اتنا بڑا تھا جتنا مشرق اور مغرب کے درمیانی فاصلہ، ان کے پاؤں کے بال حسین و جمیل موتیوں کی طرح تھے جیسے سبزی پر بارش کی بوندیں پڑ رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے لباس کے حسن اور جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا جبریل میرے پاس ایسے لباس میں آئے جیسے موتی جڑے ہوئے ہوں۔ تو جبریل علیہ السلام کتنے خوبصورت لباس میں تھے، کتنے خوبصورت ہیں، کتنے پر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ مزید ان کی کیا حقیقت ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابھی غیب میں اصل میں ہم ابھی اندھے ہیں، یقین کریں اصل نابینا ہم اب ہیں، ہماری اصل آنکھ کھلے گی جو ہی یہ بند ہوگی، اوریجنل آنکھ ہماری تب کھلے گی جب یہ بند ہوگی، پھر ہمیں وہ کچھ نظر آئے گا جو کچھ ہم ابھی نہیں دیکھ سکتے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں فرمایا نا فبصرک الحدید، تمہاری آنکھ نگاہ لوہے جیسی ہو جائے گی، پھر تم وہ کچھ دیکھو گے جو ابھی نہیں دیکھ رہے۔ تو اس لیے ہمارا تو ایمان و یقین کا یہی معاملہ ہے۔ جبریل علیہ السلام اور خشیت الہی، اچھا ہوا یہ کہ وہاں جا کر جبریل علیہ السلام کی کیفیت یہ ہوئی جیسے پرانا بوسیدہ ٹاٹ ہو جاتے ہیں، یعنی آپ خوف کا عالم دیکھ لیں ان کا کیا تھا کہ جیسے کوئی جب وہ سدرۃ المنتہا سے پہلے تھے تو ان کی خوبصورتی کتنی تھی، جب وہاں پہنچے تو آپ فرماتے ہیں ایسے ہو گئے جیسے پرانا بوسیدہ ٹاٹ ہوتا ہے، کہ اللہ سے اتنے خوفزدہ اور اتنے ڈرے ہوئے تھے۔ اب یہاں پہ امام عالم صاحب فرماتے ہیں کہ آپ خود سوچیں کہ وہ سید الملائکہ ہیں،
فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتوں کو کوئی عبادت سے غرض نہیں ہے، اس کے باوجود ان کی یہ حالت ہے، تو ہم جو نافرمانی اور گناہوں میں ڈٹے رہتے ہیں، تو پھر ہمیں تو سوچنا چاہیے کہ پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری کیا کیفیت ہے۔ ہم پر تو لازم ہے کہ ہم آج اور ابھی گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ رب العزت کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اطاعت والی زندگی گزاریں۔ اچھا، یہاں سے آگے پھر ہم انشاءاللہ جنت کا تذکرہ کل کریں گے کہ آپ نے جنت میں کیا دیکھا، جہنم میں کیا دیکھا۔ یہ یقیناً بہت مختصر ہے، لیکن آج میں اس کو یہاں پر روک رہا ہوں۔ کل انشاءاللہ ہم اس سے آگے اپنی بات کنٹینیو رکھیں گے۔ ہجرت کی جو بنیادی یعنی باتیں ہیں، جو ہجرت کے آپ کے تیار ہوئے تھے معاملات، یعنی صحابہ نے کیسے ہجرت کی، وہ ہم کل دیکھ لیں گے، اور پرسوں سے باذن اللہ کی مشیت سے انشاءاللہ ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ ایک آغاز کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ رخصت سے پہلے آپ سے چند سنتیں شیئر کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، آپ کے نصیحات ہیں، کوشش کیجئے گا اس پر عمل بھی کرنا ہے اور اس کو دھیان میں بھی رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یعلمون ما فی التہجیر لاستبقوا الیہ، اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ نماز کے لیے جلدی آنے میں کتنا ثواب ہے تو تم اس کے لیے مقابلہ کرتے، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ تو نماز کے لیے جلدی آنے کی کوشش کیا کیجئے۔ یہاں پہ علماء نے یہ بھی لکھنا ہے، سب سے زیادہ ایک تو جلدی یہ ہے کہ آپ بہت پہلے سے آ کر بیٹھ جائیں اور نماز کا انتظار کریں، دوسرا میکسیمم جلدی یہ ہے کہ آپ تکبیر اولیٰ میں پہنچیں، تکبیر اولیٰ میں پہنچیں۔ یہ ہے نماز میں جلدی آنا کہ آپ تکبیر اولیٰ کے لیے صف میں موجود ہوں۔ یہاں پہ چند جو میری مشاہدے ہیں میں آپ سے وہ شیئر کروں گا، آپ نے ان کا خیال کرنا ہے اور دوسرے ساتھیوں کو بھی بتانا ہے کہ اس بات کا خیال کیا جائے۔ آپ نے فرمایا، اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الى الصلاۃ وعلیکم بالسکینہ والوقار ولا تسرعوا فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا۔ بڑی پیاری نصیحت ہے، ہم اس میں کوتاہی کر جاتے ہیں۔ جو ہی ہم امام کی سنتے ہیں نا کہ وہ نماز شروع ہے تو ہم دوڑ لگا دیتے ہیں، ہم باہر سے ہی دوڑنا شروع کر دیتے ہیں یا بہت تیز تیز چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا، وعلیکم بالسکینہ والوقار، سکینت اور وقار کے ساتھ چلو، اپنی نارمل ترتیب میں چلو، اپنی نارمل سپیڈ میں چلو۔ پھر فرمایا، فما ادرکتم فصلوا، جو تم پالو اسے پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، جو رہ جائے اسے مکمل کر لو۔ تو سکینت اور وقار سے آنا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو پیچھے شور کی آواز آئی۔ آپ نے نماز کے بعد پوچھا بھی یہ کیسا شور تھا، تو صحابہ نے فرمایا کہ بھی ہم نے جلدی کی جماعت میں ملنے کے لیے۔ تو آپ نے پھر اور وہاں پہ تھا کہ وہ جوتیوں کے کھسٹنے کی آوازیں آئیں بہت تیز تیز سے کہ جلدی سے آ رہے ہیں کچھ، تو آپ نے پھر یہ حکمت والے الفاظ فرمایا کہ وقار کے ساتھ آؤ، نماز میں جلدی نہ کیا کرو۔ تو ہم نے ایک تو یہ کام کرنا ہے۔ دوسرا کام جی ہم نے کیا کرنا ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اللہم انی اسألک من اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور خارج ہوتے ہوئے اللہم انی اسألک من فضلک۔ دو حکمتیں ہیں، داخل ہوں تو کیا مانگنا ہے، رحمت، کہ تیری رحمت کے دروازے کھول دے، اور نکلنا ہے تو فضلک۔ کیوں ہے کہ جب وہ نماز کے لیے آ رہے ہیں تو یہ عبادت کا معاملہ ہے، یا اللہ تیری رحمت کا سوال ہے۔ باہر جا رہے ہیں تو دنیا ہے، تیرا فضل مانگتے ہیں تجھ سے۔ کتنی پیاری دعائیں یار، اللہ کی قسم ان دعاؤں میں ہماری دنیا و آخرت چھپی ہوئی ہے، اللہ کی رحمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس، امر ہے فلا یجلس، نہ بیٹھے یہاں تک کہ یصلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھ لے، جسے ہم تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں لا یجلس، کہ مت بیٹھے، حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ نہ بیٹھے۔ یہ کام علماء نے کیوں فرمایا ایسا، کہ پتہ چلے کہ ہم یہ مسجد کس کام کے لیے، یعنی ایک تو آپ نماز کے لیے آئے ہیں، آپ ویسے بھی اگر مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ بیٹھ کے آپ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیے، تاکہ یہ اعلان ہے کہ یہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، بیٹھنے، کھانا کھانے، پکنک منانے، گزرگاہ یہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ اس میں حکمت موجود ہے کہ داخل ہوں تو اعلان ہے کہ یہ مسجد عبادت کے لیے اور میں عبادت کے لیے داخل ہوا ہوں۔ پھر اس کے بعد مزید ہے، آخری آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں۔ آپ یہاں دیکھتے ہیں پہلی صف بنتی ہے، ابھی پہلی صف مکمل نہیں ہوئی ہوتی کہ لوگ دوسری بنا لیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تھا الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربہا، کیا تم ویسے صفیں نہیں بناتے جیسے فرشتے صفیں بناتے ہیں؟ صحابہ نے سوال کیا کیسے بناتے ہیں؟ یتمون الصفوف الاول، وہ سب سے پہلے پہلی صف مکمل کرتے ہیں، پہلی صف مکمل کرتے ہیں۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ پہلی صف مکمل ہو جانی چاہیے۔ دوسری بات جو میری آبزرویشن میں آئی ہے، ہمارے پاکستانی بھائیوں کو بھی میں نے دیکھا ہے، وہ یہاں بیٹھ جائیں گے، یہاں بیٹھ جائیں گے اور پہلی صف کو چھوڑ دیتے ہیں، پہلی صف کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آپ سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستحموا علیہ لاستحموا، کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں بیٹھنے کا کتنا ثواب ہے تو ہم آپس میں قرآن اندازی کرتے۔
ہم ایک دوسرے کے ساتھ قرآن اندازی کرتے کہ بھئی میں بیٹھوں گا، پہلے میں بیٹھوں گا. یقین کریں ہمارا دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ اگر قطری گورنمنٹ یہاں 1 لاکھ ریال رکھ لے نا کہ جو پہلی صف میں آئے گا وہ 1 لاکھ ریال حاصل کرے گا. 1 لاکھ تو بہت دور ہیں، 10,000 5,000. کیا ویسے سوچئے، حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، ہماری کیا کیفیت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی. یقین کریں ہم یہاں دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب دروازہ کھلے. تو یہ فرق ہے استحضار کا، اہمیت کا، کہ اللہ کی نبی کی بتائی ہوئی باتیں غیبی باتیں ہیں. اس لیے ہمیں وہی ذہن میں رکھنا ہے کہ بھائی بہت ثواب ہے تو ہم ضائع کر رہے ہیں، ہمیں تو حاصل کرنا ہے. یہ تو ہم دنیا میں حاصل کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں. آخرت میں بھی یہی ہے، لیکن آخرت کے معاملے چھپے ہوئے ہیں، انہیں وہی حاصل کرتے ہیں جنہیں اس کی یقین اور استحضار حاصل ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا. اللہ اکبر. کہ اگر فجر اور عشاء کی نماز میں جماعت میں داخل ہونے کا اجر ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم اپنے چوتڑوں کے بل گھسیٹ کے بھی آئیں گے نماز کے لیے. اندازہ کر لیں کتنا اجر ہے فجر اور عشاء کی جماعت کا مسجد میں، کہ اگر ہمیں اس کے اجر کا پتہ چل جائے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، یعنی اپنے سرینوں کے بل ہم گھسٹتے ہوئے ہمیں آنا پڑے نا، ہم ضرور آئیں گے. تو یہ تمام معاملات غائب پہ رکھے گئے ہیں، ہماری طرف چھوڑ دیے گئے ہیں کہ تم کتنا اس بات پہ یقین کرتے ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ اس دوران جو غلطی ہو گئی ہو معاف فرما دینا. یا اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، احکامات اور سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمارے لیے ان پر عمل کرنا آسان بنا دے، ہمارے دل کو اتنا مضبوط بنا دے کہ ہم ان کو فوراً قبول کر لیں اور اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں جنت میں داخل فرما دے اپنی رحمت اور اپنے کرم سے. ہمارے گھر والوں کو، ہماری بیوی بچوں کو ہمارے ساتھ جنت میں ہی رکھنا، ہمیں سب کو وہاں اکٹھا کر دے. ہمارے والدین پر رحم فرما، جو دنیا میں موجود ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرما، اور جو وفات پا چکے ہیں جن کے والدین یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی اگلے منزلیں آسان فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. ڈاکٹر صاحب کی بھی کمر کی تکلیف ہے، یا اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما. مجھے ایک بھائی نے میسج کیا کہ یار آپ جو ہے بے اولادوں کے لیے بھی دعا کروایا کریں. یا اللہ جتنے بے اولاد ہیں ان کو اپنی رحمت، اپنی کرم سے ان کو اولاد عطا فرما، ان کو نرینہ اولاد عطا فرما جو تیری بندگی کر سکے اور ان کی نسل میں ایمان کو جاری رکھ سکے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین یا رب العالمین.